بلیک فنگس. بلیک فنگس ایک بہت ہی کم پائے جانے والا انفیکشن ہے. اس کے باوجود یہ کووڈ-19 کے پینڈیمک میں بہت ہی تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ مرض ان لوگوں کو نشانہ بناتا ہے جن میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے. اب تک تقریباً 9,000 لوگ اس مرض سے انڈیا میں متاثر ہو چکے ہیں، جس میں سے ہر سال 20 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اس مرض کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً کرونا کا انفیکشن اور اس کے علاج سمیت، جس میں خاص طور پہ اسٹیرائڈز کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ کرونا میں بہت سارے مریض سانس کی دشواری کی وجہ سے ہاسپٹل میں لمبا عرصہ گزارتے ہیں، جس کے لیے انہیں آکسیجن اور مکینیکل وینٹیلیٹر پہ رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف قسم کے فنگس کے لیے ایک ایزی ٹارگٹ بن جاتے ہیں. میوکورمائکوسس ایک بہت ہی نایاب اور شدت سے پھیلنے اور بڑھنے والا فنگل انفیکشن ہے، جو کہ ایک قسم کی فنگائی کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو آرڈر میوکوریلس کہتے ہیں. یہ زیادہ تر جس حصوں کو متاثر کرتے ہیں اس میں نیزل سائنسز اور اورل کیویٹی شامل ہیں. اس کے اثرات یا تو پیرانیزل سائنسز تک محدود رہ سکتے ہیں یا پھر یہ قریب موجود آربٹس یا برین میں بھی پھیل سکتے ہیں. وجوہات: عام طور پر میوکورمائکوسس تب ہوتا ہے جب اس کے اسپورز سانس کے ذریعے آپ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. فنگائی اور اس کے اسپورز تقریباً ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ مٹی، بوسیدہ پودے، پھل یا سبزیاں اور آلودہ جگہیں. ہائی رسک پیشنٹس یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی اوپر آتے ہیں جن کو یہ بیماری آرام سے ہو سکتی ہے. نمبر 1 وہ جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، جیسے کہ شوگر کے مریض. نمبر 2 وہ لوگ جو کہ کینسر ٹریٹمنٹ پر ہیں، جیسے کہ کیموتھراپی. نمبر 3 وہ لوگ جو اسٹیرائڈز یا کسی قسم کی ایسی دوا کے استعمال میں ہوتے ہیں جو آپ کے امیون سسٹم کو کمزور بناتی ہے. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو کووڈ کی وجہ سے سانس کا مسئلہ درپیش ہے اور ان کو آکسیجن یا وینٹیلیٹرز پر رکھنا پڑتا ہے. ہائی رسک پیشنٹس کو بہت محتاط رہنا چاہیے اور علامات کو غور سے دیکھتے رہنا چاہیے. علامات: ناک کے گرد اور قریب کی جگہ رنگت میں تبدیلی آنا. اس کے علاوہ جو علامتیں سامنے آتی ہیں ان میں ناک کا بہنا، چہرے کے حصے میں درد ہونا، دانت میں درد ہونا، سر میں درد ہونا، سانس کا مسئلہ اور کھانسی شامل ہے. جو علامات اس کی سب سے زیادہ عام ہے وہ ہے سائنس کا متاثر ہونا یا پھر پھیل کر آنکھوں، دانت، چہرے اور برین کو شامل کر لینا. یہ بیماری بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے اور بڑھنے کی صورت میں فالج بھی کروا سکتی ہے اور ایمپوٹیشن کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. ڈائگنوسس: کلینکلی اس بیماری کی ڈائگنوسس اور کنفرمیشن کے لیے سمپل نیزل اینڈوسکوپی، بائیوپسی اور MRI کی سہولت کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ایکس رے اور ریڈیوگرافی کی مدد سے بھی سائنس میں موجود میوکورمائکوسس کی جانچ کی جا سکتی ہے، جس میں پیرانیزل سائنسز میں دھندلا پن ملے گا. اس کے علاوہ فلوئڈ لیولز، ہڈیوں کا خراب ہونا اور اوسٹیومائلائٹس مل سکتا ہے. پروگنوسس: میوکورمائکوسس میں موت واقع ہونے کا 54% ریٹ ہے، اس بنا پر کہ جسم کا کون سا حصہ متاثر ہے. صحیح وقت پر ڈائگنوسس اور صحیح میڈیکل احتیاط برتنے سے بہتر نتائج ملنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. پریونشن: اس بیماری سے بچنے کے لیے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ماسک کا استعمال رکھیں، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ نہ صرف اس کے اسپورز بلکہ کرونا وائرس بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے. اگر آپ کو شوگر ہے تو اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھیں. ہائی رسک پیشنٹس اور کورونا سے ٹھیک ہونے والے مریضوں کی خاص نگرانی کرنی چاہیے اور فالو اپ رکھنا چاہیے، کیونکہ کورونا سے ریکور ہونے والے مریضوں میں یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلی ہوئی ہے. ٹریٹمنٹ: انٹراوینس اینٹی فنگل میڈیسن اور اس کے ساتھ اورل اینٹی فنگل میڈیسنز کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر صحیح وقت پر علاج شروع نہ کیا جائے تو سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، ورنہ دوسری صورت میں جسم کا کوئی حصہ نکالنا پڑ سکتا ہے، جس میں سے پیلٹ کا اوپری حصہ یا آنکھ کا کچھ حصہ شامل ہے. CT اور MRI کی مدد سے ہم انفیکشن کس حد تک پھیل چکا ہے اس کا پتہ لگا سکتے ہیں اور سرجری کرنے سے بھی مدد مل سکتی ہے.